وہ اکثر حارث سے رابطے میں رہتی اور اسے ممی کہنے کی بھی اجازت دیتی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو استعمال کر کے اس کے قریب آنا چاہتی ہے، لیکن جب بھی وہ اس کے سامنے ہوتی تو ایک بے پرواہ سا رویہ اپنا لیتی۔ یہ تقریباً ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ واقعی اسے غلط سمجھ رہا ہو۔ لیکن آخرکار آج شام اس نے اچانک اس کے بیٹے کے ساتھ مل کر سازش کی۔ پہلے اسے نشہ دیا اور پھر اسے ایک پیغام بھیجا کہ نیچے آ جائے، اور اب وہ دونوں یہاں بند تھے۔ کیا وہ آخرکار یہ سب کر کے اسے اپنے جال میں پھنسا کے یہاں اس کمرے میں ایک حسین رات گزار کے اسے نیچا دکھانا چاہ رہی تھی؟ نشے میں وہ اس کی حد دیکھنا چاہتی تھی، شاید کسی وجہ سے وہ اس کا کچھ حد تک انتظار کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ دھند اور نمی میں گھری ہوئی باہر نکلی۔ پردے کے پیچھے سے جو چیز سب سے پہلے اس کی نظر میں آئی وہ ایک نازک قدموں کی جوڑی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور اس کی انگلیاں گول اور صاف تھیں۔ وہ کچھ حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ ثالث نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی ہوں۔ وہ خواہش جسے وہ عرصے سے دبا رہا تھا ہلکی سی بیدار ہونے لگی۔ پھر اس کی نظریں اس کی نازک ٹخنیاں اور سیدھی اور صاف پنڈلیاں دیکھنے لگی۔ پردہ ایک طرف ہٹ گیا اور پروین بات ٹاول میں لپٹی وہاں کھڑی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی۔ اس کے گال سرخ ہو رہے تھے اور بال بھی نم تھے جو اس کے صاف اور نازک کندھوں سے چپکے ہوئے تھے، جبکہ پانی کی بوندیں چہرے سے اس کی گردن سے ہوتے نیچے پھسلتے شاور ٹاول میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی لمحے ثالث کو اپنا وجود بوجھل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ سانسیں بھاری ہونے لگیں، جبکہ گہری نظریں شاور ٹاول میں موجود اس نازک وجود پہ تھیں کہ وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس حسین وجود سے اسے اپنے وجود میں گرمی کی شدید لہر سی پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں اچانک گرمی کی ایک لہر محسوس کی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر سے قابو کھو بیٹھا۔ اس کا یہ غیر معمولی رویہ پروین کی نظروں سے بھی اوجھل نہ رہا۔ صوفے پر بیٹھے شخص کی گال غیر معمولی طور پر سرخ تھے اور اس کی گہری آنکھوں میں خواہش کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ معمول سے کچھ کم سرد دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آنکھ کے کونے پر موجود تل نے اس کی شخصیت میں ایک دلکشی پیدا کر دی تھی جو عام طور پر وہاں نہیں ہوتی تھی۔ صوفے پر نیم دراز اس کا انداز واقعی کشش سے پیدا کر رہا تھا۔ پروین نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے الفاظ مکمل ہونے کی دیر تھی کہ صوفے پر بیٹھا شخص اچانک اس کی طرف جھپٹا۔ اس کی زبردست طاقت نے پروین کو سیدھا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ چونکہ مس پروین نہا چکی ہیں اور اتنا جوش و خروش دکھا رہی ہیں تو میں بوجھل سرگوشی کرتا اپنی بات ادھوری چھوڑ کے اس نے اپنا سر نیچے کیا اور اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی جلتی ہوئی سانسیں پروین کو لرزنے پر مجبور کر گئیں۔ اس کے کلون کی خوشبو جیسے پروین کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ لمحے بھر کے لیے اور لبوں کے لمس نے پروین کے حواس مختل کر دیے تھے۔ چونکہ وہ بہت لمبا تھا اور اس کے بالکل قریب آ کھڑا تھا، اس کی پیٹھ تھوڑی سی جھک گئی تھی۔ جب وہ اس پر جھک کر کھڑا ہوا، انکہی سی خواہش نے جیسے پروین کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے اسے اپنا حلق آہستہ آہستہ خوش اور گرم محسوس ہونے لگا۔ لیکن وہ اپنے حواس بحال رکھنے کی کوشش کرنے لگی اور ثالث کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ اب بھی اس کی گردن پہ بے ترتیب انداز میں اپنی شدتیں بکھیر رہا تھا۔ پروین نے ہوش میں رہتے ہوئے اپنے بائیں گھٹنے کو اٹھایا اور اس کے سب سے حساس حصے پر حملہ کر دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ثالث کے ہاتھوں کی گرفت تھی اس کی ٹانگ پہ۔ سر جھٹک کے وہ لب بھینچے حیران آنکھوں سے پروین کو دیکھنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پروین نے سرد آواز میں ہنکارا بھرا۔ اس نے پھرتی سے ہوا میں چھلانگ لگائی اور اپنے بائیں پاؤں سے اس کو ایک زوردار کک مار دی۔ بم! ثالث نے فوراً اپنا بازو آگے بڑھایا اور اس حملے کو روک لیا۔ پروین نے ایک اور مکہ مارا۔ اس کے مکے کی تیز رفتار حرکت کو محسوس کرتے ہوئے ثالث نے مڑ کر خود کو بچایا۔ اسی دوران پروین کا دوسرا مکہ ہوا کے ساتھ اس کی طرف آیا اور اس کے کان کے قریب سے گزرتا ہوا گزر گیا۔ کیا رفتار تھی! وہ سوچ کے رہ گیا۔ ایک پل میں دونوں نے چند گھوسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد فوراً پیچھے ہٹ کر اپنے درمیان فاصلہ بنا لیا۔ پروین نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ اس کی بلی جیسی کانچ آنکھوں میں چھپا ہوا غصہ تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک شاور ٹاول پھسل کر نیچے گر گیا اور اس نے اپنے پورے جسم میں سرد لہر سی محسوس کی۔
پروین کا دماغ ایک لمحے کے لیے جامد ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً نیچے جھک کر ٹاول اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ گڑبڑ ہو کر مڑا ہوا تھا اور فوراً سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ سالس کو اپنی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پروین نے پلک جھپکتے ہی ٹاول اٹھایا اور اسے سالس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بھکلا کے ٹاول پکڑ کر اتارنے والا تھا تو اس نے پروین کی سرد آواز سنی، اگر تم نے اسے اتارنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں اس کمرے سے زندہ نہیں جانے دوں گی۔ سالس دنگ رہ گیا۔ زندگی بھر میں کسی نے ایسی دھمکی اسے نہیں دی تھی، تاہم پروین کی آواز میں جو غصہ تھا اس نے اس کے تمام حرکات روک دی۔ وہ کیا اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی؟ پروین نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے پاس پڑا شاور کوٹ کھینچ کے پہنا۔ مجھے بھی نشہ دیا گیا ہے۔ سالس، جس کے آواز بہت تیز تھے، ان آوازوں کو سن رہا تھا۔ ان آوازوں سے اندازہ لگا کر وہ جان گیا کہ دوسری طرف نے پہلے ہی اپنے کپڑے پہن لیے ہیں۔ اس نے ٹاول اتار کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ تم نہیں تھی؟ پروین کے ہونٹ طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ خود پر اتنا اعتماد نہ رکھے مسٹر سالس۔ سالس کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے جو ٹاول دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اسے لاپرواہی سے اپنے جسم کے سامنے رکھ لیا اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اگر تم وہ نہیں تھی تو پھر یہ کس نے کیا؟ یہ دیکھ کر کہ وہ اب مزید جوش میں نہیں تھا، پروین مڑی اور اسٹڈی کی طرف چل دی۔ 1 منٹ۔ اس نے اسٹڈی سے کپڑوں کا سیٹ نکالا اور پہن لیا، پھر اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر وہ لیونگ روم کی طرف چل دی۔ جب اس نے دوبارہ اسے دیکھا تو سالس پہلے ہی صوفے پر واپس بیٹھ چکا تھا۔ اس کے گالوں میں ابھی بھی ہلکی سی سرخی تھی، مگر باقی وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، بلند قامت، کسرتی بدن کا مالک، خوبرو اور اعلیٰ شخصیت۔ پروین نے خفیہ طور پر ایک متاثر کن آہ بھری اور سوچا، کیا زبردست خود پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر وہ بچپن سے ہی بہت ساری دوائیں لے رہی ہوتی جس کی وجہ سے وہ بیشتر نشہ آور اشیاء سے محفوظ ہو چکی تھی تو شاید پروین بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتی۔ پھر بھی اس نے صرف 2 منٹ میں اپنے پریشان کن خیالات کو دبا لیا تھا۔ سالس کی گہری آنکھوں میں مدھم روشنی چمکی جب اس نے اس آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے پاس ابھی بھی ارادہ بدلنے کا وقت ہے مس پروین؟ پروین کنفیوز ہو گئی۔ وہ مرد واقعی اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مسٹر سالس۔ چاہے تم اور میں کسی جال کا شکار ہو کر میرے سامنے مکمل طور پر ننگے کھڑے ہو، میں پھر بھی کچھ محسوس نہیں کروں گی۔ کیا واقعی وہ نہیں تھی؟ سالس نے حقیقت میں دھندلا سا پچھتاوا محسوس کیا۔ اس کے باوجود اس نے زبانی طور پر کچھ نہیں کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ تم ہی تھی جو ابھی مکمل طور پر وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ پروین ششد رہ گئی۔ اس کا چہرہ فوراً تناؤ میں آ گیا اور وہ سیدھا اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ میز پر رکھا، کھولا اور اس کے سامنے دھکیل دیا۔ کیا؟ سالس حیرانی سے پوچھنے لگا۔ پروین نے آہستہ سے کہا، اپنا اکاؤنٹ پاسورڈ انٹر کرو اور سیکیورٹی کیمروں کی نگرانی چیک کرو۔ چاہے یہ نہ جان پائیں کہ ہمیں کس نے نشہ دیا، لیکن ہم کم از کم یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ ابھی دروازہ کس نے بند کیا تھا۔ پروین کی اتنی پختہ یقینیت دیکھ کر سالس کا مزید منہ بن گیا۔ اس نے بےدلی سے چند بٹن دبائے اور پھر انٹر کی کو دبایا۔ فوراً کمپیوٹر پر اصل وقت کی سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج آ گئی۔ ابھی دروازے کے سامنے 3 لوگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے تقریباً دروازے سے چمٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اندر کیا ہو رہا ہے سننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تینوں کیمروں کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، لیکن جب سے دونوں بچوں کو حقیقت کا پتہ چلا تھا، وہ جان بوجھ کر ہمیشہ راہداریوں میں ماسک پہننے لگے تھے تاکہ کوئی ان کے بارے میں کچھ نہ جان سکے۔ کیمرے کی ریزولوشن بھی بہت کم تھی، اس سے دونوں بچوں کے درمیان فرق کرنا فوراً ممکن نہیں تھا۔ سالس نے ایک لمحے کے لیے تذبذب کا مظاہرہ کیا، پھر اس نے پہلے ایک بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شاید حارث ہے۔ پروین نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ دونوں بچوں کو نہ صرف قد ایک جیسا تھا بلکہ ان کا جسمانی ڈھانچہ بھی بالکل یکساں تھا۔ پروین صرف اس وجہ سے شمال کو پہچان سکی کیونکہ اس نے اسپائڈر مین کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سالس نے سر ہلاتے پوچھا، واقعی؟ وہ پہچاننے سے قاصر تھا، چنانچہ اس کی نظر طلال پر جا ٹھہری۔ جیسے ہی اس نے طلال کو دیکھا،
اس کے وجود میں غصے کی شدید لہر اٹھی۔ پروین کی طنزیہ آواز اس کے قریب سے سنائی دی۔ یہ شاید آپ کے چھوٹے بھائی ہیں مسٹر ثالث۔ دروازے کے باہر 3 سرکتار میں ایک کے بعد ایک لگے ہوئے تھے۔ ان کے سر ایک طرف مڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کان دروازے سے لگا رکھے تھے تاکہ کمرے کے اندر کی آوازیں خاموشی سے سن سکیں۔ دھڑام، ٹھک، دھم، کمرے کے اندر ہونے والے شور نے تینوں کو حرکت میں ڈال دیا تھا۔ حیران شمائل اور حارث نے طلال کی طرف دیکھا۔ انکل طلال، ممی اور ڈیڈی کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ کمرہ توڑ رہے ہیں؟ طلال فخر سے جواب دیا، وہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو بچوں کو سمجھنی چاہیے۔ بہرحال اس لڑائی کے بعد ان کا تعلق ضرور بہتر ہوگا۔ شمائل کو تھوڑی فکر ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا لڑائی اتنی شدت سے ہونی چاہیے؟ طلال نے بھویں چڑھائی اور جواب دیا، بالکل، یہاں تو جان بھی داؤں پر لگ سکتی ہے۔ تم دونوں بھی ماضی میں ہونے والی ان کی لڑائی کا نتیجہ ہو۔ شمائل پریشان ہو گئی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا، لیکن اگر ممی نے ڈیڈی کو اتنا مار دیا کہ وہ ٹوٹ جائیں تو؟ حارث جو پہلے غصے میں لگ رہا تھا مزید برہم ہو گیا۔ ڈیڈی کسی عورت پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل غیر مہذب بات ہے، اس لیے وہ ممی کو قائل نہیں کر پاتے۔ طلال پریشان ہو گیا۔ پھر بھی اس نے تھوڑی دیر اور دلچسپی سے کمرے کے اندر کی آوازیں سنی اور دل ہی دل میں متاثر ہوا۔ ثالث واقعی ثالث ہی تھا۔ شور شرابہ خاصا زوردار تھا، تاہم یہ شور جلد ہی بند ہو گیا۔ طلال نے دروازے کے ساتھ کان اور زیادہ قریب کیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، مجھے تم لوگوں کا ثالث سے حقیقت چھپانا برا لگ رہا ہے، تم کب اسے سب کچھ بتاؤ گے؟ شمائل چونکہ فوری طور پر حاضر دماغ تھی، لیکن اس معاملے میں اس کی کوئی پختہ رائے نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ حارث نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا، میں ممی کی گریٹ گرینڈ ماں کی بیماری ٹھیک کرنے کے بعد سب کچھ بتا دوں گا۔ دروازے کے پیچھے حارث نے سب کچھ بہت واضح سوچ لیا تھا۔ حقیقت کو اندھا دھند چھپانا اس کے والدین کے لیے بے عزتی کے مترادف تھا، خاص طور پر اس وقت جب اس کی ماں ابھی بھی اس دنیا میں بھر میں اسے تلاش کر رہی تھی اور ناقابل تصور ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اگر اگلے چند دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کر سکے تو وہ ان پر مزید زور نہیں ڈالے گا۔ طلال کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے ہلنے لگا۔ کوئی اندر سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کمرے کے اندر سے غصے بھری آواز گونجی، طلال، فوراً یہ دروازہ کھولو۔ 1 منٹ بعد دھاتی تالا کھول دیا گیا۔ غصے سے بھرے ثالث نے حارث اور طلال کو اوپر لے جا کر سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پروین کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ طلال کو کیسے سزا دے گا۔ اسی وقت وہ صوفے پر بیٹھی اور شمائل کو گھور رہی تھی۔ سخت لہجے میں اس نے پوچھا، یہ سب کیوں کیا شمائل؟ شمائل نے سر جھکا لیا اور انگلیوں کو گھورتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ پروین نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں ثالث مہدی کے ساتھ رہنا شروع کر دوں؟ شمائل نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، ممی، اگر آپ ڈیڈی، میرا مطلب ہے ثالث کو اپنا شوہر بنا لیں تو سوچے کتنا شاندار بات ہوگی۔ جب آپ اسے ساتھ لے کر جائیں گی، نہ صرف وہ خوبصورت ہیں بلکہ وہ امیر بھی ہیں۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتی؟ پروین نے بے اختیار سر پکڑ لیا۔ اس نے اپنی کنپٹیاں سہلائیں اور پوچھا، یہ ناقص خیال کس کا تھا؟ شمائل نے اس بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے انکل کو بیچ دیا، طلال چاچو کا۔ جبکہ اوپر طلال نے ثالث کو صوفے پر سنجیدہ انداز میں بیٹھے دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، ثالث، میرا مطلب اچھا تھا۔ اتنے سالوں سے آپ کسی عورت کے ساتھ نہیں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ پرہیز کے باعث پاگل ہو جائیں۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے ابھی اپنی ٹانگیں اکٹھی ہی کی تھیں کہ ثالث کی گہری آواز سنائی دی، سزا کے طور پر 6 ماہ کے لیے تمہاری جیب خرچ بند۔ یہ سن کر طلال ششد رہ گیا۔ وہ بس ساختہ بولا، بس۔ اس نے سوچا تھا کہ ثالث کے خلاف سازش کرنے پر ثالث جیسا ظالم اسے کمر سے نیچے معذور کر دے گا۔ ثالث نے بھویں اٹھائیں اور کہا کہ تمہیں یہ سزا ہلکی لگتی ہے؟ طلال فوراً سنبھل گیا اور جلدی سے بولا، نہیں، بالکل نہیں، 6 مہینے کا جیب خرچ بند۔ میں گیم کریڈٹس کیسے خریدوں گا؟ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ فوراً بھاگ نکلا۔ ثالث صوفے پر جھک گیا، مگر اس کے ذہن میں وہ منظر گھومنے لگا۔
جب وہ نیچے صوفے پر بیٹھی پروین کے کندھے تھام کر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تھے، وہ بھیگا لمس اس وجود کی نرم خوشبو سے بالکل اچانک سے محسوس ہوا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں وہ لمحہ آیا جب بار ٹاول اچانک گر گیا تھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں دیکھا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے فوراً آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں میں بھی وہ منظر اجاگر ہوئے تو اس کے لب دھیمے انداز میں مسکرانے لگے۔ اگلے دن پروین نے صبح سویرے میں اسمارٹا سے سامان پیک کروایا اور دوپہر میں ایئرپورٹ روانہ ہوئی۔ جب زاور پاشا اور میلیسا کو پتا چلا کہ وہ سالس کے ساتھ نیو یارک جا رہی ہے تو انہوں نے بھی اسی فلائٹ سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد زاور پاشا کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا، جہاں طبی سہولیات کی سطح پاکستان سے کہیں بہتر تھی۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر پروین کو معلوم ہوا کہ وہ نجی جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ میلیسا نے متاثر ہو کر کہا، نجی جہازوں کو پہلے سے شیڈول کرنا پڑتا ہے، باقی سب کو پیشگی بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ سالس نے اتنی جلدی انتظام کیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مہدی واقعی ملک کے سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدان ہیں۔ مہدی کا ذکر آتے ہی پروین کی آنکھوں میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ نظر آئی۔ نیو یارک پہنچ کر پروین نے زاور پاشا کو ہاسپٹل میں VIP وارڈ میں ایڈجسٹ کیا اور پھر ICU کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ پہنچی، انہوں نے دل کی دھڑکن کی مشین سیاتی الارم کی آواز سنی۔ دھڑکن بند ہونے کے قریب تھی۔ ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، ہم اسے کھو دیں گے۔ وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کمرے سے ڈاکٹروں اور نرسوں کی ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امی، دادی، پردادی، سالس کے چچا کے خاندان کے افراد رونے لگے۔ سب زاروں کی تار رو رہے تھے اور ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بہت غمگین ہو۔ چپ ہو جائیں سب، سالس نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، جس سے ان کے رونے کی آواز فوراً رک گئی۔ سالس کے دوسرے چچا ظہیر مہدی نے فوراً تنقیدی انداز میں کہا، اگر تم نہیں رو رہے کیونکہ تم سر دل ہو سالس، تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن تم دوسروں کو کیوں سالس نے اسے غصے سے گھوڑا اور کاٹدار لہجے میں کہا، دادی ابھی مری نہیں ہے۔ ظہیر اس کی غضبناک نظر سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس کے خاندان کے باقی افراد نے بھی آہستہ آہستہ رونا بند کر دیا۔ سالس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور سختی سے وارڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ حارث کا ننھا جسم کانپنے لگا۔ وہ جو اپنی عمر سے زیادہ ذہین اور حاضر دماغ تھا، اس وقت بے بس نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی سالس نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی، اس نے اپنا گرم اور مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ جب اس نے پہلو میں دیکھا تو فوراً سالس کو اپنے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے پایا۔ سالس کی آواز گہری اور سکون بخش تھی جب اس نے کہا، گھبراؤ مت حارث۔ حارث کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی اور اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پروین اس وقت تک وارڈ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اس نے حارث پر ایک نظر ڈالی۔ جب وہ ہوائی جہاز میں تھی تو اسے نیند کی ضرورت تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں شمائل کے ساتھ رہی اور سالس اور اب اس کے بیٹے سے بات چیت نہیں کی۔ اب جب وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی جسمانی بناوٹ واقعی شمائل جیسی ہے۔ جب وہ اسے مزید غور سے دیکھنے کا ارادہ کر رہی تھی تو وارڈ سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنی طرف توجہ کھینچ لی۔ جب سالس نے محسوس کیا کہ وہ وارڈ میں داخل ہونے کی بجائے اسے دیکھ رہی ہے تو اس کا دل ڈوب گیا۔ کیش کو بھی لگتا تھا کہ دادی کا بچنا مشکل ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ پہلی بار اس کے لہجے میں بے بسی اور التجا نمایاں تھی۔ اس نے کہا، مس پروین، براہ کرم۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، پروین نے اپنی نظریں ہٹائیں اور وارڈ کے اندر داخل ہو گئی۔ ہاسپٹل فائنسٹ واقعی ملک کی مشہور اسپتال کے طور پر اپنی شہرت کے لائق تھا۔ چاہے وہ آلات ہو یا ڈاکٹر، ہر لحاظ سے امریکہ میں بہترین طبی سہولیات فراہم کرتا تھا۔ حتیٰ کہ نرسیں بھی بہت پیشہ ور تھیں۔ سب مریض کی جان بچانے کی کوشش میں منظم انداز میں کام کر رہے تھے۔ الیکٹرک شاک کے لیے تیاری کریں، 200 وولٹ، بم، پیپ پیپ پیپ۔ جب دل نے آخر کار دوبارہ دھڑکنا شروع کیا تو ڈاکٹروں اور نرسوں نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن پروین نے ماتھے پر شکن ڈال لی۔ اس نے پہلے ہی مریض کے مختلف ڈیٹا کا مشاہدہ کیا تھا۔ مسٹر سالس، مسز مہدی کا جسم پہلے ہی اپنی حد پر پہنچ چکا ہے۔ ابھی جو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے اس سے متعدد اعضاء فیل ہو چکے ہیں۔ اگر وہ بروقت ہوش میں نہ آئی تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی ریکویسٹم
ریسکیو ٹیم میں شامل چیف ڈاکٹر جو ابھی مریض کی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی نے اپنا ماسک اتارا۔ اس کے نیچے ایک روشن اور پرکشش چہرہ ظاہر ہوا۔ اس کی آواز پرسکون اور مستحکم تھی۔ جب اس نے مریض کی حالت بتائی، سالس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر ٹینا، دادی ہمیشہ صحت مند رہی ہیں، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اس کے سوال پر ٹینا نے بھویں چڑھائیں اور ایک آہ بھری۔ پھر اس نے جواب دیا، مسز مہدی اب 80 سال کی ہیں، ان کا جسم پہلے جیسا صحت مند نہیں رہا۔ سالس نے پروین کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہم فوراً آپریشن شروع کریں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹینا نے پروین کے جواب دینے سے پہلے ہی سر ہلایا۔ اس کی آواز نرم اور مدھم تھی، جسے ایک قابل اعتماد شخص کے طور پر ظاہر کرتی تھی۔ اس نے کہا، مسز مہدی اس وقت بہت کمزور ہے، ہم بمشکل انہیں موت کے منہ سے واپس لائے ہیں۔ اگر اب ان کا آپریشن کیا گیا تو وہ مزید نقصان اٹھا سکتی ہیں۔ پروین نے کچھ نہیں کہا، اس کی بجائے وہ مریض کو دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ مسز مہدی کی آنکھیں بند تھیں، وہ دبلی پتلی تھی اور ان کا چہرہ گھنے جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹے ہوئے ان میں زندگی کی کوئی خاص نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کا جسم واقعی انتہائی کمزور حالت میں تھا، لیکن اگر انہوں نے آپریشن نہیں کرایا اور دماغ میں خون کا لوتھڑا خون کی گردش کے طویل عرصے تک روکے رکھتا تو مستقبل میں ان کے ہوش میں آنے کے امکانات بہت کم ہو سکتے تھے۔ جب وہ یہ سوچ رہی تھی، باہر دروازے کے سامنے ایک اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ظہیر اور اس کے خاندان نے بھی ٹینا کی باتیں سنی تھی۔ غصے میں آ کر ظہیر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں کی قسمت ختم ہو چکی ہے۔ اوہ، تمہاری زندگی کتنی مشکل ہے اماں، ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جس لڑکے کو سالس واپس لایا ہے وہ بدبخت ہے، لیکن آپ نے ہماری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے پاس رکھنے پر اصرار کیا، لیکن آخرکار اس نے اتنی بے رحمی سے آپ کو سیڑھیوں سے دھکیل دیا۔ ظہیر مہدی اس سال 55 سال کا تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا لیکن توانائی سے بھرپور نظر آتا تھا اور اس کی آنکھوں میں مکرانہ چمک تھی جو سالوں کے تجربے کی نشانی تھی۔ اس کے بیٹے الطان مہدی کو مہدی خاندان کی مخصوص گہری آنکھیں ورثے میں ملی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی اور پراسراریت نہیں تھی جو سالس کی آنکھوں میں تھی۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بڑا کام کرنے والا ہو۔ اس نے آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، ایسا نہ کہیں ڈیڈ، حارث آخرکار ایک نارمل بچہ نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اس نے دوبارہ حالت بگڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ اپنی دادی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے خاندان کی طرف ایک لڑکا تھا جو حارث کی ہی نسل کا تھا۔ چونکہ وہ موٹا تھا اس لیے اسے فیٹی کا لقب دیا گیا تھا۔ اس کے گال اتنے گوشتیلے تھے کہ اس کی آنکھیں تک غائب ہو گئی تھیں۔ فٹی حارث کی طرف دوڑتے ہوئے آیا، اپنے چربی والے ہاتھ کو بڑھایا اور غصے سے حارث کے چہرے کی طرف ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ساتھ ہی اس نے چلایا، تم چھوٹے ذہنی مریض قاتل ہو۔ سالس ٹینا کی باتیں سن کر پروین سے اس کی رائے پوچھنے والا تھا، لیکن اتنے اہم لمحے پر اس کے چچا اور ان کے خاندان نے حقیقت میں اپنی دادی کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے حارث پر دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس نے فٹی کو حارث کے چہرے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، سالس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور وہ جو غصہ پچھلے کچھ وقت سے دبائے ہوئے تھا اب اسے روک نہیں سکا۔ اس نے اپنا پاؤں اٹھایا اور جتنی تیزی سے ہو سکا فٹی کو زمین پر گرا دیا۔ اس ٹھوکر سے فٹی زمین پر 1 میٹر تک سرک گیا۔ چونکہ وہ موٹا تھا، اس کی چربی نے ایک بفر کا کام کیا۔ مزید یہ کہ سالس نے جان بوجھ کر اپنی طاقت کو قابو میں رکھا تھا، اس لیے فٹی کو کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی، تاہم درد نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ رینگتے ہوئے ظہیر کے پاس آیا اور اس کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے بچائیے دادا جان، انکل سالس مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظہیر نے غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو سالس؟ سالس کی گہری آنکھوں میں غصہ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب کا دل سرد اور بے رحم تھا جب اس نے کہا، اگر تم اپنے پوتے کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو میں تمہارے لیے کام کر دوں گا۔ ظہیر چلایا تھا، پہلے اپنے بیٹے کو قابو میں کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنی ہی دادی کی موت کا سبب بنا، یہ بالکل ناقابل معافی ہے۔ سالس جو اپنے ارد گرد ایک طاقتور اورا رکھتا تھا ایک قدم آگے بڑھا اور کہا، حارث نے کسی کو نہیں مارا، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ الطان نے اس کے اور فٹی اور اس کے والد کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے ایک آہ بھری جو ہمیشہ کی طرح نرم تھی اور کہا، سالس
चाहे तुम उस पर भरोसा करो, उसका कोई फायदा नहीं। लाउंज में मौजूद निगरानी के कैमरे की फुटेज से वाज़ेह है कि हारिस ने दादी को धकेल दिया था। हमने पहले ही फुटेज दादा को दे दी है और उन्होंने फैसला किया है कि इस हफ्ते के आखिर में खानदान की मीटिंग बुलाएंगे और हारिस को मेहदी खानदान से निकाल देंगे। घर में मौजूद नौकरों ने ये गवाही दी थी कि हारिस ने अपनी परदादी से लड़ाई की थी और हारिस के खिलाफ उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबसे बुनियादी सबूत निगरानी के कैमरे की फुटेज थी, जिसमें हारिस को परदादी को धकेलते हुए दिखाया गया था। वीडियो फुटेज पीछे से ली गई थी। वीडियो में मिसेस मेहदी गिर रही थी जबकि हारिस का बाजू आगे बढ़ा हुआ था। चाहे जिस तरह जिस एंगल से भी देखें, ये बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था जैसे हारिस ने उन्हें धकेल कर नीचे गिराया हो। उनके पास गवाहों की गवाहियां और मादी सबूत दोनों मौजूद थे, इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था मिसेस मेहदी को बचाना और उन्हें होश में लाना। वो वाहिद शख्स थी जो हारिस की बेगुनाही साबित कर सकती थी, अगरचे उसके बेटे ने कभी अपने हक में कोई बात नहीं की थी। लेकिन सानिस ने इब्तदा से आखिर तक उस पर मुकम्मल भरोसा किया। हारिस ने वार्ड को गहराई से घूरा, वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था कि बाकी लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अहमियत दे रही थी वो सिर्फ उसकी परदादी थी। अपनी परदादी को बेहरकत लेटे देखकर उसकी आंखों में सुर्खी छा गई। अचानक वो वार्ड में दौड़ता हुआ आया, परवीन के पाँव से लिपट गया और बिगड़ते हुए कहा, मम्मी, परदादी को बचा लें प्लीज़। परवीन दंग रह गई। वो जो मिसेस मेहदी को चेक कर रही थी अचानक रुकी। उसने आहिस्ता से अपना सर नीचे किया और फौरन उस छोटे बच्चे को देखा जो हमेशा उसे एक अजीब सा एहसास दिलाया करता था, जैसे वो कोई अपना सा हो। वो उस वक्त उसकी तरफ ऊपर की तरफ देख रहा था। उसने मास्क और टोपी पहनी हुई थी, इसलिए उसके चेहरे की खूबसूरती वाज़ेह तौर पर नहीं देखी जा सकती थी। ताहम उसकी वो शनासा आंखें भरी हुई थी जिनमें खानदानी मोहब्बत और मिन्नत की झलक थी। परवीन का दिमाग अचानक खाली हो गया। कोई ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था, लेकिन उसी लम्हे एक और मशीन ने अलार्म बजा दिया।